قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا، اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے، اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تفسیر۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو یہود نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے قرض مانگ رہا ہے، تو ہم غنی ہوئے اور اللہ فقیر، معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ اللہ نے ان گستاخوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اب ہم ان کے اعمال ناموں میں ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے دوسرے کفریات جیسے ان کا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو شہید کرنا لکھ رکھیں گے، اور قیامت کے دن ان کی ان گستاخیوں کے بدلے میں کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی اور انبیاء کرام کو شہید کرنے کو ساتھ ساتھ بیان کر کے عذاب کی ایک ہی وعید بیان کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں جرم بہت عظیم ترین ہیں اور قباحت میں برابر ہیں، اور شان انبیاء علیہم السلام میں گستاخی کرنے والا شان الہی عز و جل میں گستاخی کرنے والے کی طرح ہی جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی گستاخی اللہ پاک کی ہی گستاخی ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے قرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے، تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر سچے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا۔ تفسیر۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کی ایک جماعت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا
کہ ہم سے توریت میں یہ عہد لیا گیا، یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ایسی قربانی پیش نہ کر سکے جسے آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے، اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے اس خالص جھوٹ اور بہتان کو باطل قرار دیا گیا، کیونکہ اس شرط کا توریت میں نام و نشان تک نہیں، اور یہ اپنی طرف سے ان چیزوں کو گڑھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کے تصدیق کے لیے معجزہ کافی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ جب نبی نے کوئی معجزہ دکھا دیا تو اس کے سچا ہونے پر دلیل قائم ہو گئی، اب اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا لازم ہے۔ نبوت کی صداقت ثابت ہو جانے کے بعد پھر کسی خاص معجزے کا اصرار کرنا حقیقت میں نبی کی تصدیق کا انکار کرنا ہے۔ پھر یہ بات بھی بیان فرما دی کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام بعض اوقات وہی معجزات لے کر آئے جس کا تم نے ان سے مطالبہ کیا، جیسے بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے قربانی لانے والا معجزہ بھی دکھا دیا، لیکن اس کے باوجود تم نے انہیں نہ مانا، انہیں شہید کر دیا۔ اگر تم سچے تھے تو ان کو شہید کیوں کیا؟ تمہارا سابقہ کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف حیلے بہانے کر کے اسلام قبول کرنے سے بچنا اور اپنے جاہلوں کو ورغلانا ہے، اور ورنہ دلیل نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں۔ اوپر کی پوری گفتگو سے ایک بہت مفید بات سامنے آتی ہے کہ جب کوئی چیز کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے تو اسے مان لینا لازم ہے۔ دلیل سے ثابت ہو جانے کے بعد خواہ مخواہ مخصوص قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا یہ یہود کا کام ہے، اور اس میں بھی ایسے لوگوں کا مقصد ماننا نہیں ہوتا بلکہ مفت کی بحث کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مسلمانوں میں رائج بہت سے معاملات ایسے ہیں جو معقول شرعی دلیل سے ثابت ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خواہ مخواہ اصرار ہوتا ہے کہ نہیں، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت کرو، اسے بخاری سے ثابت کرو۔ یہ طرز عمل سراسر جاہلانہ ہے اور ایسے لوگوں کو سمجھانا بے فائدہ ہوتا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو اے محبوب، اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اے محبوب، اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ تفسیر۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ جب کوئی حق پر ہو اور اس کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو، لیکن پھر بھی ایک گروہ اسے جھٹلائے اور اس کی حقانیت تسلیم نہ کرے تو اسے قلبی رنج ضرور ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ پاک کے حبیب ہیں، اس لیے اللہ پاک قرآن میں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی کا بیان ہوا اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ منکرین تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی جو صاف نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرح صبر و استقامت سے تبلیغ دین فرماتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا فیضان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم نے مکہ مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے، مبارک پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بھوک کی سختی اور کمزوری کی وجہ سے پیٹ پر باندھے جاتے تھے۔ آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پہ پتھر باندھے، ہم غلاموں کو ملے خان مدینے والے۔ ابو بجیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی شدت درپیش ہوئی تو ایک پتھر لے کر شکم انور پر باندھ لیا، پیٹ پر باندھ لیا اور فرمایا خبردار،
کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں عمدہ خوراک کھانے والے اور آسودہ زندگی گزارنے والے ہیں، مگر قیامت کے روز بھوکے ننگے ہوں گے۔ خبردار، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو معزز یعنی عزت والا بنانے کی کوشش میں ہیں، حالانکہ وہ لوگ ذلت کا سامان کر رہے ہیں۔ خبردار، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ذلیل کرتے نظر آتے ہیں، مگر یہ ان کے لیے سامان عزت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، نبی رحمت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر ہماری جان قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک سے والہانہ محبت تھی، اور ایک ہم جیسے عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ اگر کھانا تیار ہونے میں ذرا تاخیر ہو جائے یا کھانا ہمارے نفس سے لذت نشان کو نہ بھائے تو گھر والوں پر بگڑ جائے۔ کاش ہمیں بھی قصداً بھوکے رہنے اور بھوک کی شدت کے باعث بنیت سنت کبھی کبھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی سعادت بھی نصیب ہو جائے۔ کاش، 100,000 کاش سگے مدینہ انسان کے بجائے کوچہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتھر ہوتا، اور جانے جانا سلطان کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گزر فرماتے، اور کاش زہ قسمت کبھی کبھی مبارک قدموں کے مقدس تلووں کو چومنے کی سعادت پاتا۔ مجھ میں اتنی جرأت تو نہیں کہ شکم اطہر پر باندھے جانے کی تمنا کو پروان چڑھاؤں، مگر کاش، 100 کروڑ کاش کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ بے تاب بھوک کو حاضری کی اجازت دے کر مجھ غریب سے متصل کسی بامقدر پتھر کو شکم اقدس کی خاص قربت عنایت فرمانے کے قصد سے میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب اپنا دست اقدس بڑھاتے اور ضمناً مجھے دست بوسی کی خیرات سے نواز دیتے۔ صد میں کہاں اور کہاں ان کا وجود مسعود، میری اوقات ہی کیا ان پہ ہوں لاکھوں درود۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور بھوک سے کم کھاتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر
واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شاہ ضیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو احمد رضا
رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے قرآن قرآن کی روشنی